تو میں جب لفظ پڑھتا ہوں تو میں نہال ہو جاتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بس خراج تحسین پیش کروں جو نوجوان بچے بچیاں بزرگ ہمارے آج بھی لائل پر لکھتے ہیں، وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کے ضمیر زندہ ہیں، ان کے ذہن جاگ رہے ہیں۔ کدھر سے آ گیا فیصل آباد؟ آج نہیں تو کل مجھے پتہ ہے، اور مجھے اندازہ بھی ہے یہ کب ہونا ہے۔ تو یہ ریورس ہونا ہے، ٹھیک ہے، جیسے قذافی اسٹیڈیم، اس کا نام آج نہیں تو کل تبدیل ہونا ہی ہونا ہے۔ خیر، یہ ہماری بیٹی کہتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ جیسے عوام ہوں ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کیسے اپنے پیغمبروں کو قیادت کے لیے منتخب فرماتا ہوں۔ بیٹا آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے۔ پیغمبر تو وہاں بھیجنے پڑتے ہیں جہاں پھٹکار ہو، جہاں بدکار بد کردار لوگ ہوں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہو گے جو ویسے حکمران تھا، حکمرانوں کے ساتھ پیغمبروں کو تو بیٹا آپ یو کینٹ کمپیئر۔ پیغمبر ان کو منتخب کیا ہوتا ہے رب العالمین نے، وہ رب العالمین کا انتخاب ہوتے ہیں۔ ان چپڑ کناتیوں کو یہ ہمارا انتخاب ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کو اللہ پاک منتخب کرتا ہے، اس کا انتخاب تو ظاہر ہے فلالیس ہوگا۔ اور اتنے پیغمبر بھیجنے کے بعد جب حضور کی شکل میں تکمیل کی اس بات کی، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لیول کیا ہوگا۔ ایک شعر ہے، مجھے ہلکا سا کنفیوژن ہے، میں شاعر کا نام نہیں لے رہا، وہ غلط جگہ پہ کریڈٹ نہ چلا جائے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ نگاہ آئینہ ساز میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اسی لیے آخر ہے کہ پرفیکشن ہو گئی وہاں، ٹھیک۔ تو ان کا تو بیٹا نا پلیز بواس نہ کریں۔ ہمارے اور ہمارے خالق کے انتخاب میں ظاہر ہے زمین و آسمان سے آسمانوں کا فرق ہے۔ ہم کن کو آ بھئی جاوے جا بھئی جاوے، یہ شیر ہے، یہ بگیاڑ ہے، یہ تیر ہے، وہ کمان ہے، یہ کتاب ہے، نشان دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو ووٹ ملے ان کو۔ اس چکر میں وہ کتاب سے لوگوں نے سمجھا یہ قرآن پاک کی بات۔ تو اس طرح کے مہم جو اور یہ ہمارا انتخاب، انسانی انتخاب گھٹیا ہو سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہوگا اگر تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، گرومنگ نہیں ہے، میچورٹی نہیں ہے، اور تھوڑی بہت آسودگی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، بندہ حقیر ہو جاتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے۔ اگر ریاست اس کو تحفظ نہیں دے رہی، پھر وہ یہ ان چپڑ کناتیوں سے، ایم این ایز، ایم پی ایز وغیرہ، ان سے تحفظ مانگتا ہے، کونسلر سے تحفظ مانگتا ہے۔ وہ کمزور ہوتا ہے چونکہ اس کے پیچھے اسٹیٹ کھڑی نہیں ہوتی۔ تو جہاں جن معاشروں میں، وہاں تو پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ کی بنیادی ضروریات، آپ کا تحفظ، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن، آپ کی بیماری، اور وہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ اسٹیٹ کے ذمہ ہوتی ہیں۔ یہاں لوگ پناہ ڈھونڈتے ہیں کس میں؟ جرائم پیشہ لوگوں میں، کہ میں مڑا آدمی ہوں، میری زمین پہ قبضہ نہ کر لی، یہ بدماش ہیں۔ بیسیوں بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں، بے شمار زمینیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے واگزار کرائی ہیں۔ سب کے پیچھے سیاست، پیچھے بھی اور آگے بھی یہی لوگ تھے۔ تو آپ نے بنیاد ہی آپ کے نا سوال کی کوئی درست نہیں ہے۔ آپ نے پیغمبروں کے ساتھ، اور دیکھیں جب آپ کچلے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، جب آپ غیر یقینی پن کا شکار ہوتے ہیں، جہاں کوئی نظام نہیں ہوتا، کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا، کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، کوئی پریورٹیز نہیں ہوتی، کوئی سمت نہیں ہوتی، پھر آپ کمزور آدمی کیا کرتا ہے؟ غریب آدمی وہ آسرے ڈھونڈتا ہے، کسی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، فلانا، پھر وہ کہتے ہیں یہ انسان کو انسانیت کے معیار سے گرا دیتا ہے، اس طرح کا ماحول۔
اس لیے ویسٹ ہم سے ہزاروں گنا بہتر ہے. ان کی کوئی ٹانگیں تو چار نہیں ہیں, ان کی کھوپڑیوں میں مغز بھی دو نہیں ہیں. ایک سسٹم ہے جہاں لوگ کسی جگہ, کسی شائع, کسی اس طرح کے, کسی چھچورے, کسی سیاستدان, کسی کن ٹوٹے کی طرف نہیں دیکھتے. سو بات یہی ہے کہ وہ انسان چکے انسانیت کی سطح سے گر گئے ہوتے ہیں اپنی بے شمار محرومیوں اور مجبوریوں کی وجہ سے. ان کا انتخاب ہی گھٹیا ہوتا ہے. سو یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے, یہ آپ ذہن میں رکھنا, اگر آپ نے میرے کسی کالم میں یہ جملہ پڑھا, یہ مجھ سے آپ نے سنا ہے, تو میں واضح کر دوں اس بات کا, یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ ہمارے اسلاف کا, یہ حضور سے منسوب ہے یا خلفائے راشدین میں سے کسی کے ساتھ میں. تو میرا جملہ نہیں کہ جیسی اور بالکل درست ہے. اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ پوری کی پوری. پیغمبروں کو تو ان کے ساتھ تو بریکٹ کرنا بیٹا نا, بالکل. بات ان کی بہت زہریلی, بہت تلخ, لیکن حقیقت میں مبنی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم خود کرپٹ اور گندے لوگ ہیں, ہماری نسلوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا حرام خوری بس چکی ہے. میں بیرون ملک رہتا ہوں, اگر عمران خان کو کامیاب نہ ہونے دیا تو ہم زندگی میں کبھی پاکستان کی طرف منہ نہیں کریں گے. اس ملک میں سکون سے رہیں گے, ہم بھی پاکستان سے اپنی فیملیز باہر لے آئیں گے, فیملیز بھی باہر لے آئیں گے تاکہ سکون سے رہ سکیں. آپ ہماری سوچ سے کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیں, مجبوریوں, حالات, واقعات تو حضور جیسی عالی شان شخصیت کو اپنا ملک, اپنا شہر, ان کو مکہ سے بہت محبت تھی, اور وہ جب تک سلسلہ درست نہیں ہوا وہ بڑے سوگوار اداس لہجے میں مکہ کو یاد کیا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ گلوبل سٹیزنز ہیں جو ذہنی طور پہ, فکری طور پہ پسماندہ ہیں, ان کا چھوڑیں آپ. ادروائز all of us are now practically global citizens. پھر دیگر معاملات آ جاتے ہیں زندگی کے, امپلائمنٹ کے, بہتر ماحول کی تلاش, ایک منصفانہ معاشرے کی تلاش. میرا مثلاً ایک ذاتی کرائسس ہے جو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہوگا, مجھے نہیں پتا. میرا الحمدللہ میرے پہ بے پایاں کرم اور احسان, اور اس کی تاریخ بھی بڑی لمبی ہے. اب بیوٹیفل فارم ہاؤس, میرا شہر والا گھر بڑا, لیکن آپ یقین کریں کوئی اور بات نہیں. مجھے باہر جاتے ہوئے, جیسے ہمارے ایک ایکسپریشن ہے نا, موت پڑتی, ہال آتا ہے. کوئی چوک ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو اتنا بڑا وائپر نہیں ہوتا, مطلب وائپر کے سائز کا ایک بچہ ہوتا ہے جو اوپر پنجوں کے بل کھڑا ہو کے گاڑی. خواجہ سرا, بوڑھی عورتیں, عجیب و غریب صورتحال ہے. یہ چند روز پہلے ہمارے دوست, بڑے پیارے کالمسٹ, انہوں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے, ہال اٹھتا ہے, نہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے, نہ سر ہے, نہ پیر ہے, نہ کوئی سمت ہے. درست بات کر رہے ہیں آپ, لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. جتنی جو بندہ کوشش کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. ادروائز سچ یہ ہے کہ میرے میں آپ سے ڈس ایگری کرنے کی ہمت ہی نہیں, اور میری زندگی میں 2 پچھتاوے ہیں, دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ 2 پچھتاوے یہ ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ میرے بے شمار دوست چلے گئے when I was in my 30s. انہوں نے کہا, میں نے کہا نہیں, بڑا مجھے دورہ پڑا ہوا. اچھا, ایک فلسفہ یہ ہے کہ
اس ملک نے آپ کو کیا نہیں دیا. او بھائی جو باہر چلے گئے ان کو ان ملکوں نے کیا کچھ نہیں دیا. اور دوسری بات یہ مجھے دے دیا, میرے باقیوں کو بھی دے دو. ان کو دیکھ دیکھ کے بندہ امی احساس سے جرم کا شکار ہوتا ہے. ہم نے تو کبھی کوئی ایسی الٹی سیدھی, اللہ معاف کرے, حرکت کی نہیں, کیپیسٹی نہیں ہے, مزاج نہیں ہے. میں تو جوانی میں بھی یہ حال تھا کہ کوئی ٹریجک قسم کا سین آتا تھا فلم میں اٹھ جاتا تھا, میرے سے وہ نہیں دیکھا جاتا. اور ایک بات میں ویورز کو بتا دوں, انہوں نے لکھا ہے پچھلے دنوں, ابھی آج کل ہی, اتنی بڑی داڑھی ہے, 70 سال سے زیادہ عمر ہے, بچے کے ساتھ زیادتی کی اس کی تصویر وائرل ہے. میں نے نہیں دیکھی, میں نے اخباروں میں یہ باتیں پڑھی ہیں. چائلڈ ابیوز عروج پہ ہے, چیز کوئی خالص نہیں ملتی, ذخیرہ اندوزی ہے. اور تو اور غضنفر صاحب بات آپ 100% درست کر رہے ہیں. جن لوگوں کو رمضان المبارک جیسے مہینے میں اپنے ہم وطنوں پہ رحم نہ آتا اور وہ پوری طرح اس کو نچوڑنا چاہ رہے ہوں, بات آپ کی ٹھیک ہے, پلیز گو ہیڈ, جہاں بھی ہوں آپ کی فیملی, اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے.